رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. مشاہدین و مشاہدات، ایک بہت اہم نقطہ کی طرف ہم آپ کا دھیان مائل کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی اہم بات ہم آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں. مشاہدین و مشاہدات، قرآن مقدس کی جس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہود کے ایک فعل کا تذکرہ باری تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، بلکہ یہود و نصارہ کہہ لیجئے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا ہے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب. قرآن مقدس کی یہ آیت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو بعد میں توفیق ہوئی ایمان لانے کی، وہ تشریف لائے. وہ تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. وفی عنقی صلیب من ذہب، اور میرے گلے میں میرے گردن سے سونے کی ایک صلیب لٹک رہی تھی. آج کل جیسے عیسائی لوگ پہنے رکھتے ہیں، جس طرح سے بہت سارے لوگ تعویذ وغیرہ گلے میں لٹکائے رہتے ہیں، اسی کیفیت کے ساتھ وہ ایک صلیب سونے کی بنی ہوئی اپنے گلے میں آویزہ کیے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، یا عدیو اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اپنے آپ سے دور کر دو، اس گندگی کو اپنے آپ سے دور کر دو. وسمعتہ، کہتے ہیں میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقرأ فی سورۃ براءہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ براءہ کی آیت پڑھ رہے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. قالا، عربی تھے، عربی نسل تھے، عربی سمجھتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قرات ان کے کان سے ٹکرائی تو انہوں نے کہا، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی تلاوت کی ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے عابدوں کو اور اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. یہ تو ہم نے نہیں پایا کہ انہوں نے رب بنا لیا. ذرا دیکھیے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ. ہاں ٹھیک ہے، رب نہیں بنایا، ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، یہ بات تمہاری صحیح ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ، یہ عابد اور یہ علماء جب کسی چیز کو پبلک کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے حلال قرار دیتے تھے، استحلوہ، تو یہ لوگ بھی اس کو حلال کر لیتے تھے. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا، اور جب ان پر کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے، حرموہ، تو اسے ان لوگوں نے حرام کر دیا. کہا فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ، بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ان کی عبادت ہے. غور کرنے کا مقام ہے یہ. میں آپ کے ذہن کو ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں
کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت میں کوئی چیز حلال ہے کوئی چیز حرام ہے، اس کے مطابق فتویٰ عالم کا ہو عابد کا ہو، اس کو دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ لیجیے، آپ حرز جاں بنا لیجیے، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ لیکن جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، اس کو ہمارے علماء آج کل اگر اس حلال چیز کو حرام قرار دیں تو ہم نے اور آپ نے اگر ان کی اتباع کی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو درکنار کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہم نے پشے پست ڈال دیا، تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے وہی کام کیا ہے جو یہود و نصارہ اپنے عالموں اور اپنے زاہدوں کے کرنے پر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو، یعنی قرآن میں یا حدیث میں کسی چیز کو، یا کسی ایک میں یعنی قرآن میں یا صرف حدیث میں کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، لیکن کسی آج کے دور میں اس امت کے کسی عالم نے اس حرام چیز کو حلال قرار دیا ہو، اور ہم نے اور آپ نے اگر اسے حلال سمجھ لیا جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چیز حرام ہے، تو گویا کہ ہم نے اس عالم کو، اس مفتی کو جس نے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے حرام چیز کو حلال کیا ہے، گویا کہ ہم نے اور آپ نے اس کو رب بنا لیا ہے۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو خالق، مالک، مدبر تسلیم کرنا۔ تو کسی چیز، کسی قاعدہ قانون کو بنانا، حلال و حرام کا قانون پاس کرنا، یہ تدبیر ہے، اور مدبر صرف اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے اس تدبیر میں ہم کسی دوسرے کو اگر شریک کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے اسے رب بنا لیا جس نے کیا ہے ایسا، اور ہم نے حقیقی رب کو اپنے چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے اسے ہم اور آپ حلال سمجھیں، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ہم اور آپ بھی اس کو حرام قرار دیں۔ حلال و حرام کا مسئلہ آسان نہیں ہے کہ ہم اپنے جیب سے فتویٰ دے دیں کہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ آج کل فتویٰ بازی میں لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، تھوڑا سا صبح ہوا، دقت نظری کے ساتھ انہوں نے کتاب و سنت میں اس مسئلے کو کھگالا نہیں، فتویٰ فوراً نافذ کر دیے کہ یہ حرام ہے، اور شدت اس میں اختیار کر گئی سے یہ پتہ چلے کہ فلاں صاحب کا فتویٰ بڑا مضبوط ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ وہ لوڈی تھی اسے حرام قرار دیا، یا شہد کا بنا ہوا شربت آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوڈی بھی حلال تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد کا شربت بھی حلال تھا، لیکن دونوں میں سے کسی چیز کو یا دونوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیا جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں، یا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دیں۔ یہ مخالفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتویٰ نہیں دے سکتے تھے۔ لہذا آج کل کا کوئی عالم دین کتاب و سنت کے خلاف کسی حرام چیز کو حلال قرار دے یا کسی حلال چیز کو حرام قرار دے تو ہمیں اور آپ کو بالکل اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے لیا اور کتاب و سنت کو پشے پست ڈال دیا اور علماء کے فتوے پر ہم نے آنکھ ڈھک کر کے عمل کیا تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہم نے اور آپ نے یہود و نصارہ کی طرح سے اپنے علماء کو ہم نے اور آپ نے رب بنا لیا ہے۔ لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ آج کل اس جدید دور میں ایک عالم دین کے پاس جب لوگ رجوع کرتے ہیں اور اسے پتہ نہیں کہ کتاب و سنت میں کوئی یہ فتویٰ کبھی موجود ہے کہ نہیں، کتاب و سنت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ نہیں، یا موجود نص یا اس طرح کی کسی چیز کے حلال و حرام کا فتویٰ موجود ہے کتاب و سنت میں، اس سے اخذ کرنے کے بجائے بیلاک فتویٰ ایک انسان دیتا ہے، ایک عالم دین دیتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ تو خاص طور سے حرام کے تعلق سے کہ یوں ہی کسی چیز کو حرام کر دینا بغیر دلیل کے،
بالکل ہمیں اور آپ کو زیبا نہیں ہے، نہ ہی کتاب و سنت کی یہ دعوت ہے۔ ہاں اشیاء میں اصل حلت ہے، اصل حلت کا مطلب کہ اصلاً وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے تمہارے لیے جو چیزیں ہیں زمین میں سب پیدا کیا ہے، جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک عام اس طور پر استدلال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں کھانے کی ہیں، جتنی چیزیں پینے کی ہیں، اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ حرام ہے تو آپ کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں، پینے کی چیز پی سکتے ہیں، برتنے کی چیز آپ اسے برت سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے فلاں صاحب فلاں چیز مت کھائیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ اگر وہ دلیل دینے سے قاصر ہے تو یوں ہی اپنے زبان خرچ سے وہ کسی حلال چیز کو اللہ کے بندوں پر حرام بالکل نہ کرے۔ اگر وہ کرتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، تو یہود و نصارہ اور ان کے علماء کی طرح ہم اور آپ بھی ہوں گے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہم عمل کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں من ضل من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، ہمارے علماء میں سے جو گمراہ ہوا اس میں یہود کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ومن ضل من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، اور ہمارے عابد و زاہدوں میں سے جو گمراہ ہوا اس میں مشابہت پائی جاتی ہے نصارہ کی۔ یہود یعنی علماء یہود جان کر کے بھی حق کو چھوڑ کر کے گمراہ ہوئے، اور نصارہ گمراہ ہوئے، ان کو وہ حق کے متلاشی رہے پر حق ان کو ملا ہی نہیں اور وہ گمراہ ہوئے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت سے چیزوں کو اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ کتاب و سنت میں وہ چیزیں نہ موجود ہوں تو جن علماء پر، جن کے علم پر ہمیں اور آپ کو اعتماد ہے، ان کی طرف رجوع کریں۔ دل میں کوئی چیز کھٹکے تو دوسرے عالم کے پاس جائیں، پھر تیسرے کے پاس جائیں۔ تحقیق کرنے، جستجو کرنے کا ہمارا اور آپ کا سب کا حق ہے۔ یوں ہی کسی پر کوئی آدمی اپنا فتویٰ زبردستی تھوپنے کی کوشش کرے تو شرعی اعتبار سے نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مفتی فتویٰ دے سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں قاضی کا فیصلہ جو ہوتا ہے اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حکومت ہوتی ہے۔ اس کا فتویٰ ضروری ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے، پر ایک مفتی فتویٰ اگر دے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بالکل ضروری نہیں، خاص طور سے جب کتاب و سنت کو خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ديننا حياة، ديننا عطاء، والكون من ضياء يستلهم الصفاء.